انل کے لیے دعا کرنے لگی۔ اللہ آپ دونوں کو بھی نیک صالح اولاد نصیب کرے، آمین۔ بی جان انہیں دعا دینے لگی۔ بیراج رافعہ نے بھی آمین کہا تھا۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ حیات صاحب نے بے بسی سے کہا تھا۔ کیا آپ نے میری آنی کو معاف کیا تھا؟ دریان ان کے سامنے تھا، اس کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی۔ انل کو لینے آیا ہوں، اسے میرے ساتھ بھیجو، ورنہ آپ نہیں جانتے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ دریان کو لگا شاید وہ انل کو نہیں جانے دے گا۔ میں اسے روکوں گا نہیں، کیونکہ میں اب ایک اور انم حیات نہیں چاہتا۔ بس ایک گزارش ہے، میری بیٹی کو میرے گناہ کی سزا مت دینا، پلیز دریان۔ وہ سہ نہیں پائے گی، وہ بہت معصوم ہے، اس کی معصومیت مت چھیننا، پلیز بیٹا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میری بچی کو کوئی تکلیف مت دینا، میں جی نہیں پاؤں گا اور اب اور بوجھ نہیں لے سکتا، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں خود کی غلطی پر۔ حیات صاحب نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بہت پچھتا رہے تھے، اتنے سالوں سے خود کو کیسے زندہ رکھا تھا یہ ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہی تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں، یہی شرمندگی سے جھکتا سر دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کا یہی درد دل میں دیکھنا چاہتا ہوں جو میرے باپ کے اندر تھا، میری آنی کے پاس تھا، لیکن آپ وہ درد کبھی محسوس نہیں کر سکتے ہیں جو میرے اندر ہے۔ کیسے اپنی ہی ملک سے اپنی ماں باپ کا آنی کا آخری بار بھی چہرہ دیکھ نہیں پایا۔ میں جانتے ہیں کیا درد ہوتا ہے، جو درد دیتے ہیں وہ درد محسوس نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو تو میں ساری زندگی تڑپاؤں گا اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے۔ تڑپیں گے، لیکن اگر اس سے آج کے بعد ملنے کا سوچا بھی تو میں اس سے کیا کروں گا یہ بات آپ بہت اچھے سے جان جائیں گے۔ جا کے دیکھ لیں اپنے دوست کی لاش کو، بیچ دی ہے اس کی لاش کو، دل تو آپ کے ہزار ٹکڑے کرنے کو کر رہا ہے، پر صرف اپنی آنی کی وجہ سے چھوڑا ہے آپ کو، لیکن یہ مت سوچنا معاف کر دیا میں نے آپ کو، اب تو جب تک سانس لے رہے ہیں تب تک تڑپیں گے۔ دریان بے حد سرخ چہرے سے حیات کی آنکھوں میں دیکھتا غصے میں غرایا تھا۔ دریان پلیز آپ ایک دم چپ، تم بیچ میں نہیں بولو گی، یہ میری جنگ ہے، میری تکلیف ہے، اس کے بیچ مت آؤ۔ مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتے، اپنی لالچ میں جیتے ہیں، اور اگر تم سچ میں میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو آخری بار مل لو اپنے باپ سے، یہ ان کے لیے سزا ہے جیسے میری آنی کو دی تھی نا ان کے بچے شوہر سے الگ کر کے۔ چلو اب۔ دریان غصے میں دہاڑتے ہوئے آگے بڑھ کر انل کا ہاتھ پکڑتا آگے بڑھا تھا۔ انل نے روتے ہوئے پیچھے اپنے باپ کو دیکھا جو اسے اداس سی مسکراہٹ اور نم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ دریان بے حد غصے میں تھا، اس کے آنسو بھی اس پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ السلام علیکم انل، کیسی ہو؟ پتہ ہے زافا آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہے۔ حنان دریان کے ساتھ اندر آتی انل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، جی ہم بعد میں آ کے ملتے ہیں۔ انل حنان کو جواب دیتے دریان کے پیچھے روم میں گئی، جو اسے اگنور کیے اوپر روم میں چلا گیا تھا۔ حنان اثبات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ پلیز بابا کو معاف کر دیں، وہ بہت شرمندہ ہیں، آپ سے بھی معافی مانگ چکے ہیں، انل نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ دریان غصے میں اپنی فائل ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ اس وقت انل پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید وہ چاہتی تھی وہ غصہ کرے۔ وہ ضبط کرتا باہر جانے لگا تھا کہ انل پھر بول پڑی تھی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر روکتے ہوئے پوچھا تھا اس نے۔ مرنے جا رہا ہوں، چلو گی؟ دریان نے غصے میں گھور کر کہا تھا۔ اللہ نہ کرے، ایسے نہیں کہتے، انل کو دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پھر کہو، مریں آپ کے دشمن بولو، وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا۔ ہم ایسا بھی نہیں کہیں گے، آپ کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ وہ نم آواز میں بولی تھی۔ کیوں نہیں کہو گی؟ کیا مجھے ایسا نہیں بولنا چاہیے؟ دریان اس کا ہاتھ ہٹا کر اس پر گرفت مضبوط بناتے ہوئے بولا۔ ہم جانتے ہیں آپ کسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، انل نے پانی بھری آنکھوں سے کہا تھا۔ پھر تو تمہیں کہنا چاہیے تمہارے شوہر کے دشمن ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دریان نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ آپ واپس کب آئیں گے؟
کیا جاننا ضروری ہے؟ پلیز دریان، کیا آپ ہمارے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے ہیں؟ ہم آپ کے بغیر نہیں رہنا چاہتے ہیں، پلیز۔ انل نے بات بدلتے ہوئے اسے روکنا چاہا، بولتے ہوئے اس کے آنسو بہنے لگ گئے۔ پتہ ہے اس دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں، لیکن اس دنیا کو بنانے والا بہت رحمان رحیم ہے۔ وہ کسی بھی بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میں اس کے سامنے پتہ ہے کیوں جھکتا ہوں، کیوں کوئی نشہ وغیرہ نہیں کرتا، کیونکہ اس نے مجھے سنبھالا ہے، اس نے مجھے زندہ رکھا ہے، اس نے مجھے دنیا کے یہ ظالم لوگ دکھائے ہیں، اس نے اپنی رحمت دکھائی ہے۔ اس کی راہ میں چلنے سے کتنا سکون ملتا ہے یہ مجھ سے پوچھو، اس کے ذکر میں کتنا آرام آتا ہے یہ میں جانتا ہوں۔ جب مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا تو اسے سنبھالنا، اسے نے مجھے روزی دی، بھوکا سونے نہیں دیا۔ وہ تو رب ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت دینے والا ہے۔ وہ کسی کو بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ لوگ رہ لیتے ہیں جب وہ اس کی راہ میں جاتے ہیں، جب وہ سکون کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور وہ میرے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ انسان تو صرف مشکلیں پیدا کرتا ہے۔ میں صرف اس کی ذات سے ڈرتا ہوں، مجھے صرف اس سے خوف آتا ہے، اس کے جلال سے آتا ہے۔ تمہیں بھی سکون کی تلاش ہے انل، تمہیں مجھ سے نہیں اس کی راہ میں سکون ملے گا۔ تم ان کے آگے جھکو، اس سے مانگو، خود کو مجھے صرف وہی دیتا ہے، انسان کچھ نہیں ہوتا، وہ صرف اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ میں نے صرف ایک ہی دعا مانگی ہے اس سے، وہ مجھے انصاف دلا دے، میرے ماں باپ آنی کی روح کو سکون دے۔ میں غلط کام نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں مجبور ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں میں جانتا ہوں اسے کیسے کرنا ہے، اس لیے وہ مجھے غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے۔ اور ایک بات، میں تمہارے باپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر تم میری جگہ ہوتی تو شاید تم بھی یہی کرتی۔ اس کے ساتھ جو بھی کروں تو تم میرے بیچ میں مت آنا۔ یہاں میں تمہیں تکلیف دیتا تو وہاں اسے تکلیف ہوگی، لیکن میں اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتا، اس لیے جب تک یہ نہیں آتا اس دنیا میں تب تک میرے ساتھ رہو، خوش رہو۔ اپنے باپ سے ملنے کی کوشش مت کرنا، میں برداشت نہیں کروں گا انل۔ دریان اس کا منہ اپنے ہاتھ کے پیالوں میں لیتا بہت نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ دریان نے اسے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پر ہم اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہیں، شاید یہی سب لکھا تھا ہماری قسمت میں، انل نے اس کے سینے سے لگ کر روتے ہوئے کہا تھا۔ دریان خاموش رہا۔ تو ویورز، آپ کو میری یہ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔